الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فلیس منی۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کو پیدا کیا اور اسلام جیسے عظیم نعمت دی، محمد مصطفیٰ کا امتی بننے کا شرط دیا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی بہترین اور شرف کی بات ہے، اور ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، شادی بیاہ ہو، ہر معاملے میں رب العالمین نے ہماری رہنمائی فرما دی ہے۔ لیکن اگر ہم آج کل اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں اور جائزہ لیں تو نکاح اور شادی جیسے عظیم عبادت جو کہ نبی علیہ السلام کی سنت مطہرات سے ثابت ہے، آج ہم اس میں اتنی خرافات اور اتنی بے حیائی ڈال دی ہیں جو کہ سنت کا بھی مذاق بن چکا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح انداز میں فرمایا النکاح من سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح کو تم کیا کرو، نکاح کو کرو، اور جو نکاح نہ کرے، جو نکاح سے اعراض کرے، وہ میری سنت پر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اس کو ابھار رہے ہیں کیونکہ یہ ایک انسانی ضرورت ہے، ہر انسان کے جذباتی تسکین کے لیے، یعنی فطری جذبات کو تسکین دینے کے لیے ایک بہترین ذریعہ رب العالمین نے بتلایا ہے، تاکہ انسان بے حیائی سے، بدکاری سے، زناکاری سے اور دوسرے بہت سارے گناہوں سے بچ سکے۔ یہ رب العالمین ہے بتلایا ہے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنے ایمان کو ایسے ایسے چیزوں سے ملا دے رہے ہیں جو کہ بے حیائی کی طرح ملے جاتی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتلایا ہے کہ اذا تزوج العبد، کہ جو بھی بندہ نکاح کرتا ہے، جو بھی بندہ شادی کرتا ہے، وہ اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، یعنی نکاح کو، شادی کو آدھا ایمان قرار دیا جا رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت ہے اگر اسلامک طریقے سے کیا جائے، لیکن اگر اسلام کی مخالف کیا جائے، سنت کے خلاف ورزی کی جائے، تو ہمیں اس بات سے بھی آگاہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ہم بہت بڑی صریح غلطی پر ہے، ہم گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے واضح انداز میں فرمایا ان اعظم النکاح برکہ، کہ سب سے بہترین نکاح، ان اعظم النکاح، سب سے بہترین نکاح وہ ہے، سب سے افضل اور برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ آج لوگوں نے نکاح کو سب سے زیادہ مشکل بنا رکھا ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں اور نظر دوڑائیں، سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر دیکھیں، تو کتنی مائیں بہنیں ایسی نظر آتی ہیں جو کہ شادی کے لیے انتظار میں ہیں، شادی کے انتظار میں ہیں۔ کتنی بیٹیاں ترس رہی ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے، لیکن اتنی زیادہ خرچ، اتنی زیادہ اخراجات جس کی وجہ سے انسان کر نہیں پاتا ہے، باپ اتنے خرچے اٹھا نہیں پاتا ہے، جس کے سبب آج کتنی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میرے بھائی، یہ سارا گناہ کس کے اوپر جا رہا ہے؟ یہ اس کا ذمہ دار سماج ہے۔ آج سماج ان برائیوں کو ختم نہیں کر رہا ہے، آج سماج ان برائیوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے کتنی مائیں بہنیں اپنے شادی کو لے کر، بیاہ کو لے کر اندر اندر گھٹتی رہتی ہیں، کسی کو بتا نہیں پاتی ہیں کہ ہمیں بھی شادی کی ضرورت ہے، ہمیں بھی نکاح کی ضرورت ہے، ہمیں بھی فطری جذبات کی تسکین کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، کون سمجھے گا؟ آج فضول خرچی کے نام پر، آج اپنے خواہشات کو پوری کرنے کے نام پر لوگ شادیوں میں بے تحاشا پیسے کو خرچ کرتے ہیں، کوئی فکر نہیں، ذرہ برابر نہیں سوچتے ہیں کہ ہم اس بات کو ترویج تو دے رہے ہیں، نکاح کے نام پر بہت سارے رسم و رواج کو تو اپنا رہے ہیں، لیکن غریب حضرات لوگ کیا کریں گے؟ جن کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ میرے بھائی و بہنوں، ذرا تصور کیجئے، آج ہم جو اتنا زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں، رب العالمین نے کیا کہا ہے ایسے لوگ بارے میں؟ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیے، اللہ کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ذرا بتلائیے، آج ہم شیطان کے بھائی بن رہے ہیں اتنے زیادہ شادیوں میں خرچے کر کے، اور صرف شادی، اگر شادی کے اندر بھی خرچ کی جاتی تو
कोई वजह नहीं था, कोई उससे ज्यादा गलती न मानी जाती, लेकिन उसके अंदर ऐसे ऐसी चीज इजाद की जाती है, मेहंदी के नाम पर, रस्म रिवाज के नाम पर, तो बारात के नाम पर, और इस तरीके से कभी हल्दी के नाम पर बेशुमार रस्म रिवाज को अपना लिया गया है। हालांकि इस्लाम का इसमें कोई तस्वर नहीं, इस्लाम में इसका कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन आज हम क्या कहते हैं, इन सारी चीजों को अपने दीन के अंदर ऐसा लगता है ये दीनी चीज हमने इस तरीके से शुमार कर लिया है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, जिसने दीन में कोई ऐसी चीज इजाद की उसने बिदअत का काम किया, ऐसा काम ये मरदूद में शुमार होता है। मेरे भाइयों, आज हम जो निकाह है ये एक सुन्नत है, और सुन्नत में किसी चीज की मुदाखलत करना, किसी चीज को और ऐड कर लेना, ये हम एक बिदअत का काम अंजाम दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। मेरे भाइयों, जब नबी ने बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ निकाह है एक दूसरे को जोड़ने के अंदर, और नबी की हदीस भी है, दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान सबसे बेहतरीन चीज अगर कोई है तो वो निकाह है। मेरे भाइयों बहनों, जरा तसव्वुर कीजिए, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद रब्बुल आलमीन निकाह को इतना आसान किया है, और यहीं पर दीन खत्म हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। रब्बुल आलमीन कहता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए अपने दीन को मुकम्मल कर दिया, इसके बाद किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाइयों बहनों, जो लोग भी इसके बाद दीन में कोई ऐसी चीज लाते हैं या सुन्नत में कोई ऐसी चीज दाखिल करते हैं, मुदाखलत करते हैं, तो ये हमें बिदअत की तरफ ले जाता है, ये हमें नबी की मुखालिफत की तरफ ले जाता है। लिहाजा रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह तो हमें शादियों को आसान, हमारी शादियों को आसान बना, हमें निकाह को आसान तरीके से करने की तौफीक अता फरमा, और हमारे मुआशरे में जो भी रस्म रिवाज फैले हुए हैं, जो भी बुराइयां हैं इन सारे चीजों के मुकाबले में, और बेहयाई और बदकारी फैली हुई है, रब्बुल आलमीन तो इन सारी चीजों को खत्म कर दे और हमें एक सालिह मुआशरा तशकील देने की तौफीक दे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।